نعرہ رسالت پتیاں کی تھے پتیاں کی تھے مجھے ادھر رکھ دے انہوں کہ گستاخ ہے لطف حرام کے عشق جانتے خوب دے نغم لگا نعرہ رسالت سرکار کی ناموس پہ کرتی ہے بار جو سرکار کی ناموس پہ کرتی ہے بار جو ناپاک وہ زبان کی گدی سے کھینچ لو جنگ یا بابا کا وہ منظر جنگ یا بابا کا وہ منظر سرکار کی حرمت پہ جان احباب تشریف رکھے بڑی مہربانی بڑی مہربانی تشریف رکھے رسول سے اعلان جنگ ہے ہر شادی میں رسول سے اعلان جنگ ہے احباب کے پیچھے ہمارے ہم سب زیادہ شکریہ کرتے ہیں دعوت تشریف رکھے بڑی مہربانی سرکار کی حرمت پہ آج بات آئی ہے مغموم آسمان دکھی کائنات ہے ناپاک اس عمل سے بے چین خدائی دن ہوتے ہوئے دن نہ لگے لگتی رات ہے ماشاءاللہ بڑی مہربانی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جو آواز نہیں آ رہی ہے ہوں بزرگ پیچھے بندے تک ٹھنڈ مضبوط ہوئے نا تو بندے تو ڈر کوئی نہیں ہوتا بابے پیچھے بیٹھے نا تو میں اتھی لائی رکھا گا نعرہ رسالت یہ بات ہوئی نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت مستاق نبی کی ایک سزا آپ آپ کے ذوق و سلامت رکھے صدارتی خطبہ کریے میں شیخ الحدیث و تفسیر عظیم عظمی سکالر مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ مولانا محمد خان صاحب صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں گے قبلہ کے بعد انشاءاللہ تعالی پروفیسر عرفان محمود برگ صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ اے بارش اتنی برس کے وہ آ نہ سکے یا کیا نہ برس کے وہ آ نہ سکے اور جب وہ آ جائیں تو اتنی برس کے وہ جا نہ سکے ہوں اسی روکن دے بزرگاں نو پانے دے رکھنے نے نا یہ روز روز دے رسیبہ نہیں ملتا نا جناب اے بزرگاں دی زیارت تشریف فرما آج کا یہ پروگرام ختم نبوت قرآن اکیڈمی کے افتتاح کے موقع پر آپ جس میں حاضر ہیں تشریف لائے میں سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں یہ بزرگ یہ علماء کرام جن کا نام نہیں لے سکا میں معذرت خواہ ہوں آپ تشریف لائے مجھے عزت بخشی میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں صمیم قلب سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں جتنے بھی انتظامیہ کے ساتھیوں نے جس قدر بھی محنت کی میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان بزرگوں کا میں بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر کہ جب میں نے ایک نعرہ لگایا کہ ہر بچہ قرآن کا حافظ اور ہر بچہ ختم نبوت کا محافظ اور ختم نبوت قرآن اکیڈمی کا میں نے آغاز کیا قبلہ آپ نے مجھے عزت بخشی تشریف لائے میری حوصلہ افزائی فرمائی اور ان جیسی عظیم شخصیات میں ان کا دل سے زندگی بھر مشکور ہوگا جناب حضرت علامہ مولانا محمد خان قادری صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين
وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد اعلیٰ ہے سب سے ذات محمد خدا کے بعد. شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو منزل کی ہو تلاش تیرے نقش پا کے بعد. تشبیہ کے لیے ہیں یہ خورشید و ماہتاب حاجت بھی ورنہ کیا تھی رخ مصطفیٰ کے بعد. مصرع یہ حضرت جوہر کا ہے فنا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سامعین محترم میرے نہایت ہی معزز و مکرم جناب حضرت علامہ عرفان محمود برق صاحب، سادات کرام، علماء کرام، سامعین محترم السلام علیکم. میری خوش قسمتی ہے کہ آج مجھے دعوت دی گئی اس تاجدار ختم نبوت کے پروگرام کی صدارت کی اور میں اپنے لیے اسے عزت افزائی سمجھتا ہوں. سامعین محترم یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہر مسلمان کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنی دل و جان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کو تاجدار ختم نبوت ماننا پڑے گا اور ہر کسی کے دل میں حضور کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر کسی کو کوئی سوال بھی کر دے کہ تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے کہ تم نبی ہو تو اس سے بھی بندے پر حرف آ جائے گا اور وہ اسلام سے خارج ہونے کا خطرہ ہو جائے گا اس کے لیے، بشرطے کہ یہ اسے ذلیل کرنے کے لیے ہو تو اس کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. مگر ویسے اس نیت سے کسی سے پوچھنا کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ تم نبی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ سوچ رہا ہے کہ اس بات کی پاسبلٹی ہے، یعنی یہ ممکن ہے کہ یہ نبی ہو. یہ سوچنا بھی بندے کو اسلام سے خارج کر دیتا. سامعین محترم، میں نے جو قرآن مجید کی ابتدا سے
چند آیات 5 آیتیں جو ہیں تلاوت کی ہیں۔ قرآن مجید ابتدا سے ہی ایمان والوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ 5 آیتوں میں یہ لوگ جو ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ جو ہیں یہ فلاح یافتہ ہیں۔ ابتدا میں اس کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات ہیں اور ان کا معنی سوائے اللہ کے یا اللہ کے رسول کے یا اللہ کے رسول نے جن پر مہربانی فرمائی ان کے کسی کو اس کے معنی کے بارے میں نہیں پتا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ ان کو مان لینا کافی ہے، ان کے بارے میں زیادہ جو پوچھ گچھ ہے اس کے کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بدعت ہے۔ تو سامعین محترم آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے کوئی شک کی جگہ نہیں، اور ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان جو متقی ہیں جو ایمان والے ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ جو انہیں رزق دیتا ہے، ہم انہیں جو رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانا 1، نماز قائم کرنا 2، اللہ جو رزق دیتا ہے اس کو خرچ کرنا 3 چیزیں جو ہیں یہ ایمان والوں کی متقیوں کی نشانی ہے۔ اور والذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بالغیب وما انزل الیک، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر کہ جو ان پر نازل کیا گیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا ہے اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی حضور پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لانا مومن کے لیے ضروری ہے، اور اس سے پہلے جو کتابیں جو صحیفے نازل کیے گئے ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نے آنا ہوتا تو قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر کر دیا جاتا، مگر کسی آنے والے کا ذکر نہیں کیا گیا، صرف یہ کہا گیا کہ جو آپ پر ایمان لاتے ہیں اور جو آپ سے پہلے پر ایمان لاتے ہیں وہی مومن ہیں، یعنی انہی وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور پھر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں حضور کے بعد کسی آنے والے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہدایت
پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح یافتہ ہیں۔ سامعین محترم، قرآن مجید میں ابتدا ہی میں یہ بات بتا دی گئی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور کوئی کسی قسم کا نبی یعنی تشریعی نبی، ذلی نبی اور کسی بھی قسم کا نبی وہ نہیں آ سکتا۔ سامعین محترم، قرآن مجید میں واضح دلیل ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے وہ جو ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لفظ ولکن استعمال کیا گیا ہے۔ یہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ پیچھے یہ جو کہا گیا کہ وہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تو اس سے ایک بات کا اندیشہ تھا کہ وہ جو باپ والی محبت ہے وہ شاید اس کا بھی انکار کیا گیا ہے، تو ولیکن یہ لفظ کہہ کر یہ بتا دیا گیا لیکن وہ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ابوت کی محبت ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ ان کی محبت ہے اپنی امت کے بارے میں، اور یہ صرف نبی ہی نہیں ہے بلکہ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے سامعین محترم، ان آیتوں کے بعد پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمان کے بعد کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ کے اس فرمانے کے بعد بخاری شریف کی حدیث مشہور آپ جانتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حویلی کو بنے ہوئے دیکھا، اس گھر کو جس میں کوئی نقص نہیں تھا، صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اسے شارٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں طوالت نہیں دینا چاہتا، تو اس لیے میں اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ وہ جو اینٹ خالی نظر آ رہی تھی، لوگ اس گھر کا طواف کر رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، اور خالی اینٹ والی جگہ کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ یہ خالی کیوں چھوڑ دی گئی ہے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں، میں نے آ کر جس طرح یہ خالی جگہ پر اینٹ آ کر اسے مکمل کر دیتی ہے، اسی طرح میرے آنے سے دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اور آپ کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ آئے گا، نہ کسی کی گنجائش ہے اور نہ کسی سے پوچھا جا سکتا ہے۔ آخر میں زندہ باد، زندہ باد، ختم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بہت خوبصورت الفاظ میں فرما دیا، نہ رکھی گل کے جوشے حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں منچا کوئی باغ رسالت کا، وما علینا الا البلاغ۔